مجھ پر دو ہستیوں کا وہ احسان ہے جو میں عمر بھر کبھی بھول نہیں سکتا۔ دو ہستیوں کی جوتوں کی جوڑوں کی خیرات ہے۔ ایک میرے شیخ سیدی و مرشدی و مولائی و آقائی سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی الحسنی الحسینی الافندی البغدادی، میرے شیخ جن کی صحبتوں نے، جن کی تعلیم و تربیت نے، اور 27 برس کی جن کی صحبت و تعلیم نے مجھے اس قابل کیا کہ میں تمہیں کچھ بتا رہا ہوں، جن کی صحبت نے مجھے سیدنا غوث العظم کے دروازے کا سائل بنایا اور غوث پاک کی خیرات میرے دامن میں رکھی، میری جھولی میں ڈالی، جن کی صحبت و تعلیم و تربیت نے مجھے فیضان غوثیت مآب کا حصہ دیا اور تحریک منہاج القرآن کو وہ برکات دی کہ شرق سے غرب تک پوری دنیا میں اسلام کے علم کا جھنڈا تحریک نے اٹھا دیا۔ یہ میرے شیخ قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی کا احسان۔ اور ایک میرے والد گرامی فرید الملت حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے میرے بچپن سے لے کر میری انگلی پکڑ کر مجھے علم، سلوک، ادب اور معرفت کی راہوں پہ چلنا سکھایا، اور چھوٹی عمر میں بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے کھڑا کیا۔ عمر بھر جنہوں نے بچپن میں میری جبین کو خدا کے حضور سجدہ کرنا سکھایا، اور چھوٹی کتب سے آخری کتب تک لفظ لفظ خود پڑھایا، اور اپنی صحبت و تربیت کے فیض سے اس قابل کیا کہ آج یہ تحریک دنیا میں اپنا فیض جاری کر سکے۔ میرے ابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، بیٹے وہ علم جس کو جمع کرنے کے لیے میں نامساعد حالات میں جب کچھ نہ تھا، کبھی لکھنؤ 10 سال گزارے، کبھی حیدرآباد دکن گیا، کبھی کانپور گیا، کبھی سہارنپور گیا، کبھی دہلی گیا، کبھی رامپور گیا، پھر میں کبھی بغداد مدتوں رہا، کبھی شام رہا، کبھی مصر رہا، کبھی مکہ اور مدینہ حرمین رہا، 6 ماہ ایک شیخ کی صحبت میں گزارے۔ وہ ساری دنیا کا کونا کونا چھان کر بیٹے جو علم سمیٹ کر لایا وہ ایک تھالی میں ڈال کے سب تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس ایک چارپائی پہ بیٹھ کے ساری دنیا کی سمیٹی ہوئی خیرات بیٹے تمہیں مل گئی ہے، اس کی قدر کرنا۔ قدر بیٹھو ان کو ہوتی ہے جو دھکے کھا کھا کر نعمت وصول کرتے ہیں، جنہیں آسانی سے نعمتیں مل جائیں انہیں قدر نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا خبر کہ منہاج القرآن کی کس صحبت، کس مدرسہ، کس مکتب، کس جامعہ، کس یونیورسٹی اور کس تحریک کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہو، جسے براہ راست فیضان محمدی سے نہلایا جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس منہاج القرآن سے علماء سو بن کے نکلیں، وہ بچے عالم بن کے نکلیں جو دنیا کے طلبگار ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں سے سگانے دنیا بن کے نکلیں، نہیں چاہتا کہ یہاں سے ڈگریاں لے کے جائیں اور ان میں ادب نہ ہو، تواضع نہ ہو، اخلاق نہ ہو، ان کی جبینوں کو سجدے کی لذت نہ ہو، ان میں اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، بڑوں کی تکریم نہ ہو، چھوٹوں پر شفقت نہ ہو، ان کے پاس معرفت نہ ہو، وہ ہمارے لیے گالی ہوں گے۔ اور صاف ظاہر ہے اس طرح جب میں نہیں چاہتا تو ہمارے آقا علیہ السلام کیوں چاہیں گے کہ میری امت میں ایسے لوگ علم پڑھ کے عالم بنیں کہ جن کی زبانیں دوزخ کی آگ سے کاٹی جائیں۔ ارے علم پر محنت کرو، ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، عبادت اور بندگی کی حقیقت کے ساتھ، اللہ کی محبت اور معرفت کے ساتھ، اللہ کی قربت اور اس کی معرفت کے طالب بن کر دنیا کے لیے نہیں بچ جاؤ، خاک اور مٹی بن جاؤ۔ نظم میں، ریاضت میں، مجاہدہ میں، مشقت میں علم کے سارے راز پڑے ہیں۔ جتنی ریاضت و مشقت اٹھاؤ گے میرے رفقا، آج کے بعد ہر رفیق
तालिबुल इल्म बन जाए। बोलिए क्या बनोगे? मेरे आका ने फरमाया जो आखिरी जमाने में मेरी दीन का इल्म हासिल करेंगे और मेरी अहादीस और सुन्नतों का इल्म हासिल करेंगे और लोगों तक मेरी हदीसों का इल्म पहुंचाएंगे, आका ने फरमाया वो मेरे खुलफा होंगे, वो मेरे नाइबीन होंगे। नहीं चाहते कि तुम हुजूर के नायब बनो? नहीं चाहते? बोलिए नियाबत मोहम्मदी का शरफ चाहते हो तो हर शख्स आज से जिंदगी में जहां तहरीक का सिपाही है वो तालिब इल्म बने। इल्म दीन का चराग, उसकी तलब का चराग अपने सीनों में जला ले। मेरी हर बहन और हर बेटी जो स्क्रीन पे देख रहा हूं, हाथ उठा के कहें तालिबुल इल्म बने। हर रात 1-1.5 घंटा कुतुब में गुम हो जाओ, इल्म हासिल करो, यकसुई से पढ़ो और फिर जो पढ़ लो उसको अमल में ढालो। हर रोज आपका अमल थोड़ा थोड़ा संवरता चला जाए, हर रोज एक बुराई निकलती चली जाए, एक अच्छाई जिंदगी में दाखिल हो जाए। जब अगला दिन तुलू हो एक और बदी बुराई बुरी आदत निकल जाए, एक और नेकी आ जाए। अगला दिन तुलू हो एक और गफलत निकल जाए, एक और हसना और इबादत आ जाए। इस तरह थोड़ा थोड़ा बुराइयों से निजात पाते जाओ, अच्छाइयों का रंग चढ़ाते जाओ